بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے باقی مسائل۔ غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 3 قسمیں ہیں: فرض، سنت، مستحب۔ غسل فرض بھی ہوتا ہے، غسل سنت بھی ہوتا ہے، غسل مستحب بھی ہوتا ہے۔ غسل فرض کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آئے گا۔ فرض غسل کب کب ہوتا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بتایا جائے گا۔ سوال: غسل سنت کتنے ہیں اور کون کون سے؟ 4 ہیں، اور وہ چاروں یہ ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا، وقوف عرفہ کرتے ہیں حاجی، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے، سنت ہے، اس سنت کو عمل میں لانا چاہیے۔ یہ 4 طریقے کے غسل سنت ہے۔ غسل مستحب کتنے اور کون کون سے؟ غسل مستحب بہت ہے، جن میں سے چند غسل یہ ہیں: شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں، غسل کرنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ اب یہ مستحب کو لوگ لازم ضروری سمجھے ہوئے ہیں، تو لازم اور ضروری سمجھنا بھی غلط ہے۔ مستحب ہے، کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ غسل کرنا مستحب ہے، اس وجہ سے کہ شب برات کی رات میں آتا ہے کہ گناہوں سے معافی ہوتی ہے، تو بندہ ظاہری نجاستوں سے بھی پاک ہو جائے، ظاہری طور پر بھی اچھا فریش ہو جائے، اور اللہ کی عبادت کرے، نیت کرے کہ میں جس طرح اللہ ظاہری نجاست کو دور کر رہا ہوں، ظاہری گندگی کو دور کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، صابن لگا کے دھو رہا ہوں، اللہ آپ میری باطن کو بھی اسی طریقے سے پاک صاف فرما دیجیے۔ اس طریقے سے یہ اسی وجہ سے اس کو مستحب کہا گیا۔ عرفہ کی رات میں غسل کرنا، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں، 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں۔ سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا، اس نماز استسقاء کے لیے، پانی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے استسقاء کی نماز، اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کر لینا، میت کو غسل دینے کے بعد پھر غسل دینے والے، نہلانے والے کو نہانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہا لے تو مستحب ہے، بہتر ہے۔ کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا، کافر کا اسلام لانے کے پہلے سے اگر وہ پاک صاف ہے تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے اگر پاک صاف نہیں ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے، غسل کرے گا، نماز پڑھے گا۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے، اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، کیونکہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے غسل میں۔ غسل کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے، اور سطر چھپا ہوا ہو تو مضائقہ نہیں۔ انڈر ویئر پہن کر اگر غسل کر رہے ہیں تو پھر مضائقہ نہیں ہے، لیکن غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ جس طرح ٹوائلٹ کے لیے کرنا ناجائز ہے، اسی طرح غسل کرتے وقت میں بھی نہیں، جان بوجھ کر ادھر قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نہ ٹھہرے، تھوڑا سا پلٹ کے کرے، دائیں بائیں ہو کے کرے، ایک ہی طرف، ہاں جیسے نہاتے وقت میں تھوڑا بہت موو ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو ادھر ادھر موو ہونے میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک ہی طرف قبلے کی طرف ہی رخ کر کے غسل کرنا یہ ناجائز ہے۔ سطر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟
غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ ننگے بدن نہانا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ غسل میں مکروہ کتنے؟ مکروہ ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ جواب، پانی زیادہ بہانا، پانی زیادہ بہانا، سطر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، بات کرنا، یا قبلے کی طرف منہ کرنا، سطر کھلا ہونے کی حالت میں، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ سنت طریقہ کیا ہے غسل کا؟ پہلے وضو کرنا، پھر سر کو اچھی طریقے سے دھونا، پھر اس کے بعد میں سیدھے کاندھے پہ پانی ڈالنا، پھر لیفٹ کاندھے پہ پانی ڈالنا، پھر پورے بدن پہ پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ اس کے خلاف غسل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب سنت ہے۔ سنت میں فرض میں بہت فرق ہے۔ فرق مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا جو غسل ہے اس کو اس قدر زیادہ بھیانک سمجھا ہوا ہے کہ بس غسل ہی نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے صرف جمعہ کو جمعہ نماز کو آ رہے بس، کیونکہ اسی دن نہانے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پہ پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ عام لوگوں کو یہی بتانا چاہیے کہ بھائی یہی طریقہ ہے۔ اب جیسا جیسا وہ آگے بڑھے گا دین میں، اور جیسا جیسا وہ اس کا ذوق و شوق بڑھے گا سنتوں پہ چلنے کا، ویسا ویسا پھر اس کو دوسری چیزیں بھی بھائی سنت طریقہ اس طریقے سے ہے بھائی۔ تو اس کو پہلے سے ہی نیا نیا بندہ ہے، اس کو سنت پہلے دیکھو وضو کرنا، پھر اس کے بعد دیکھو سر کو دھونا، تو پھر انہیں کنفیوز ہو جاتا۔ نیا بندہ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا جلدی، تو وہاں جا کے پھر کبھی کبھی حمام میں جا کے پریشان ہو جاتے، میں پہلے سر نہیں دھویا تھا، ہوا کہ نہیں ہوا کہ میرا غسل، بلکہ اس طریقے سے پریشان ہو جاتے۔ تو فرض ادا کرنے سے غسل ہو جاتا ہے، سنت چھوڑ بھی دے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن سنت کا ادا کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نہانا بھی عبادت بن جاتا ہے، نہانے سے بھی ثواب مل جاتا ہے نبی کے طریقے پر اگر نہایا جائے۔ سوال، اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جو کرتے ہیں اسی کے اندر وضو بھی ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کے باقی مسائل، اس سے پہلے بھی موضوع کا آیا تھا، یہاں پر کچھ اور مسائل درج کیے جا رہے ہیں۔ سوال، مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے؟ جواب، جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز۔ موزے پہن لیے، جیسے مثال کے طور پر فجر میں وضو وغیرہ کر کے پیر دھو کے پہن لیے موزے، اب اس کے بعد میں 12 بجے وضو ٹوٹا، مثال دے رہا ہوں 12 بجے وضو ٹوٹا، تو 12 بجے سے کاؤنٹ ہوگا۔ تو جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات، یہ مقیم ہو، اپنے ہی محلے میں ہو، اپنے ہی شہر میں ہو، تو مقیم کے لیے ایک دن ایک رات تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو مسافر ہوگا، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مسح جائز ہوگا۔ مثلا جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا، تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ سوال، مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مسح کی مدت، ٹائم ہو گیا، جیسے ظہر کا ٹائم بولے تھے کہ ظہر کے وقت ٹوٹا تھا وضو، تو پھر اگلے دن ظہر تک، تو ظہر کا ٹائم آ گیا، مسح جیسے اس کا کیا ہو گیا، مسح ٹوٹ گیا۔ تو
جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، جیسے ہوا خارج ہو گئی تو مسا بھی ٹوٹ گیا، سب ٹوٹ گیا، مکمل پھر سے وضو کرنا ہوگا اور پیر پر موزے پر مسح کرنا ہوگا، بس مسا ٹوٹ گیا تو مسح کرنا ہوگا۔ لیکن وضو کے علاوہ اور مسح چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مسح کی مدت گزر گئی تو مسح ٹوٹ جائے گا، اور موزے اتار دینی اور 3 موزے اتار دیا تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کو پھر سے وضو کرنا ہوگا، اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسح ٹوٹ گیا پھر سے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا۔ اب آگے اور ایک سوال، اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم؟ ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ یعنی وضو ہونے کی حالت میں ہی موزہ اتار دیا تو اب مسح تو ٹوٹ گیا اس کا، تو اب پھر سے وضو کرنا ہے، پیر دھونا ہے، یا صرف یعنی پھر سے پورا وضو کرنا ہے یا صرف پیر دھونا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو وضو ہونے کی حالت میں اگر موزہ اتار دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی، پاؤں دھو لینا پھر موزے پہن لینا، پھر یہاں سے ٹائم چالو شروع ہو جاتا، اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ پھر سے اگر وضو کر لیا پورا، ہاتھ منہ دھونا پھر سے پورا وضو کر لیا تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ سوال، اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور ایک دن ایک رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ مسافر کے لیے تو 3 دن 3 رات۔ جواب، موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے۔ موزے اتار دے، اب آ گئے نا بھائی گھر کو، تو وہ سفر کی جو 3 دن 3 رات تھے اب وہ یہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اب یہاں پر آنا ہے، موزے اتار دینا اور پھر سے نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے، یعنی پھر یہاں سے پیر دھو کے پھر موزے پہن۔ اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے۔ اپنا ٹائم ہونے کے بعد سفر شروع کرا تو پھر موزے اتار کے سفر کا الگ کرنا ہوگا۔ اگر اپنا ٹائم ختم ہی نہیں ہوا تھا، ایک دن ایک رات ختم ہی نہیں ہوئی تھی اور اسی میں اس نے سفر بھی شروع کر دیا تو اسی کو 3 دن 3 رات کر لے، کنٹینیو کر لے۔ سوال، اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح ناجائز ہے، اور مجموعہ یعنی پورا جو سوراخا ہے پوری اگر جمع کر کے دیکھے، ایک اندازہ لگا کے دیکھے وہ 3 انگلیوں سے کم ہے تو پھر بھی اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ دونوں کے سوراخا ملا کے 3 انگلیوں کے برابر ہو رہے لیکن ایک موزے کی پھٹن 3 انگلیوں سے کم ہے، دونوں کی ملائے تو 3 انگلیاں ہو رہی تو بھی مسح کرنا جائز ہے۔ ایک موزے کی، ایک پیر کے موزے کی 3 انگلیوں کے برابر پھٹ گیا ہے تو پھر مسح جائز نہیں۔ نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل۔ چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتی، بستر بند وغیرہ، اگر ان میں جسمدار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے؟ جسمدار دکھنے والی نجاست، کوئی ٹوائلٹ لگ گیا یا کوئی منی مزی وغیرہ کچھ بھی ایسے لگ گئی تو چمڑے کی چیز ہے، موزے ہے، جوتی، بستر،
جواب زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے بشرطے کہ رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر جاتا رہے. نجاست کا جسم چلے جائے مطلب اس کا دھبا چلے جائے. نجاست کا دھبا جو ہے وہ دھبا ختم ہو جائے اور اس کی جو بو وغیرہ ہے وہ اثر بھی اس کا چلا جائے. تو اس طریقے سے بھی چمڑے کی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. پانی ہے تو پانی سے دھو سکتے تو پانی سے دھو لینا چاہیے, نہیں دھو سکتے اگر تو صرف گھس دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. اگر انہی چیزوں میں پیشاب, شراب یا اسی طرح کی اور کوئی نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ جوتے, موزے وغیرہ. جواب پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوں گی. یعنی سوائے جسمدار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے. لکوڈ لگا ہے, دکھنے والی چیز نہیں ہے, اور پیشاب وغیرہ ایسی چیزیں لگ گئی ہیں تو پھر اس کو پانی سے ہی دھونا پڑے گا. چاقو, چھری, تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے, المونیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائے تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں؟ جواب لوہے کی چیزیں جبکہ وہ صاف ہوں, زنگ نہ ہوں, اور چاندی, سونے, تانبے, المونیم, پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں اور شیشے کی چیزیں اور ہاتھی دانت یا ہڈی کے چیزیں اور چینی کے برتن, یہ تمام چیزیں جبکہ صاف اور نقشین نہ ہو, نقش و نگار نہ بنے ہو, اس طرح رگڑنے سے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے پاک ہو جاتی ہیں. وہ بھی رگڑ دینے سے پاک ہے. دھونا ہے, پانی ہے تو دھونا ہے تو دھو لے بھائی. اگر پانی نہیں ہے تو یہ سب مسائل آتے ہیں وہاں پر. کوئی شیشے وغیرہ کی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے, دھات ہے جس کو پانی لگانا نقصان دہ ہے, ایسی چیزیں اگر ہو تو اس کو رگڑ دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں جبکہ وہ نجاست کا دھبا وغیرہ جو ہے وہ چلا جائے اور اس کی بو وغیرہ جو ہے وہ چلی جائے. نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے جسم میں ایسے نقش نہ ہو جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہو. گڈھے گڈھے جو لائن کے نقش ہوتے ہیں جس سے نجاست اندر پھنس جاتی ہے, کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جانے کا احتمال ہے. ہاں صرف رنگ کے نقش ہو تو یہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جائیں گی. صرف پینسل سے جیسے لائن بنا کے آج کل جیسا کرتے ہیں وہ ہو تو پھر وہ رگڑنے سے پاک ہو جائیں گی. لیکن اگر باضابطہ اس کو کھود کر اور اس کو ڈیزائن کیا گیا ہو جیسے اندر سے جو گڑا گڑا ہوتے ہیں تو پھر وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوں گی. سوال زمین پر نجاست مثلا پیشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی؟ جواب زمین جب خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر, رنگ, بو, مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے. زمین ہے اور اس پر کوئی نجاست گر جائے, پیشاب وغیرہ انگن میں ہو جاتا, کبھی ایسا ہو گیا تو سوکھنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. نجاست کا رنگ, بو, مزہ چلا, اسی وجہ سے ہمارے لیے مکمل زمین پاک قرار دی گئی ہے. تو اگر ہم نے کسی جگہ پر معلوم ہے ہم کو کنفرم کہ وہاں پر کتے نے کچھ کیا ہے یا مرغی نے کچھ کیا ہے یا فلاں نے کچھ کیا ہے, تو اب کیا وہاں پر زندگی بھر نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے. جب اس کا اثر ختم ہو جائے, نجاست نظر نہ آتی ہو, زمین خشک ہو گئی ہو, سب جدھر کا ادھر ہو گیا ہو, تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. اس پر نماز پڑھنا جائز ہے بغیر بچھائے کے بھی, لیکن بچھا کے پڑھ لینا اچھا ہے. مکان یا مسجد وغیرہ میں پکی اینٹوں یا پتھر کے فرش یا دیوار پر نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ اینٹ اور پتھر جو عمارت میں لگے ہوئے ہیں خشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے سے پاک ہو جاتے ہیں. خود ہی پاک ہوں گے, خود ہی سوکھنے سے پاک ہو جائیں گے وہ. سوال جو چیزیں کے دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی, مثلا تانبے کا برتن یا بچھانے کے موٹے موٹے گدے, تو ان کو پاک کرنے کے لیے کس طرح دھویا جائے؟
جواب ایسی چیزیں جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہو. آج کل غالین وغیرہ بھی اور صوفے وغیرہ بھی سب اسی میں آتے ہیں. جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہو، ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو ڈالو، پاک ہو جائیں گی. مگر دھونے میں جس قدر ملنا ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے تاکہ نجاست نکالنے میں اپنی طاقت بھر کوشش ہو جائے. دھوپ نہیں ہے، سردی ہے تو کیا کرنا؟ بول صاحب پوچھتے باز جانے کیا کرنا، بولے تو ہوا کرنا ہیڈ ڈرائر سے، یعنی تو ویکیوم کلینر ہے تو اس سے پانی کو چوسنے لگانا. اچھا، مٹی کے برتن ناپاک ہو جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو اوپر جو غالین وغیرہ کا مسئلہ ہے یا سوپے وغیرہ کا مسئلہ ہے، جب اس پہ نماز پڑھ رہے تو پھر پاک کرنا ضروری ہے. آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اس پہ صرف ایسے ہی بیٹھ رہے کر رہے تو پھر تھوڑا سا دھو لیں کہ کپڑوں کو نہ لگ جائے نجاست، تو وہ کافی ہے. لیکن اس پہ نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور تو پھر اس جگہ کو پاک کرنا ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے پاک کریں گے. مٹی کے برتن ناپاک ہو جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یا توڑ کے پھینک دینا. مٹی کے برتن بھی دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے سوال جواب میں لکھا گیا ہے. وہی 1 سے 2-3 مرتبہ پانی ڈال دینا، پھر سکھا دینا، 3 مرتبہ کچا کرنا، 3 مرتبہ سکھا دینا. سوال، نجس چیز مثلا گوبر جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے یا ناپاک؟ یہ سب گاؤں میں رہے تو مسئلے سمجھ میں آتے، ایسا کہیں کوئی مسائل لکھ رہے، بلکہ گاؤں میں رہے تو یہ سب مسائل سے سابقہ پڑتا. تو جواب، ناپاک چیز جب جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے. گاؤں میں کوئی جگہ نہیں ملتی، بعض جگہ تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی سب پڑے ہوئے رہتے سب چیزیں. تو راکھ ہو گئے جل کے، اب اس کو جلا دیتے، جلا دیے، اور تو وہ راکھ پاک ہے یا ناپاک؟ تو راکھ پاک ہے. اگر ہمارے جسم پر لگ جائے، کچھ ہو جائے تو وہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں ہم. اور اسی راکھ پر اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے، کیونکہ وہ جل گیا، کوئلہ بن گیا، وہ اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی پوری. اب وہ گوبر نہیں رہا، وہ تھا اب نہیں رہا. گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، گھی اگر جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو، باقی گھی پاک ہے. اور اگر پگھلا ہوا ہو تو تمام گھی ناپاک ہے. یہ بھی سب گاؤں میں جب گھی وغیرہ بگونوں میں اور گھڑوں میں رکھتے تھے لوگ. اب ہمارے پاس میں چھوٹے سے ڈبوں میں گھی برائے نام رہتا ہے، کبھی کبھی استعمال کرتے، اس میں چوہا کیا گرے گا. تو بہرحال گھی اگر جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو، کیونکہ یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں گاؤں کے حساب سے. وہاں پر ظاہر بات ہے مٹکے میں پورا گھی بھرا ہوا ہے، اب اس کو حکم یہ دیا جائے پورا نکال کے پھینک دو. تو مسئلہ تو بتا دیا گیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اتنا جہاں تک آس پاس لگا ہوا ہے وہ ناپاک ہے، اس کے علاوہ جو ہے پاک ہے. باقی آپ اگر اس کو طبعی طور پر ناپسند کرتے ہیں کہ کھائیں اس کو، ارے چوہا گر گیا سو کیسا کھانا، بھائی طبعی طور پر ناپسند کرتے تو مت کھاؤ، پھینک دو پورا، جو کرنا ہے کرو، آپ باقی بھی چوہوں کو کھلا دو. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ جتنا حصے میں وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اب جمع ہوا ہے، گھٹ جم جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، تو جمع ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نجاست اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے حصے میں ہی رہے جہاں پر وہ گرا ہے، اس کے علاوہ نہیں رہے، تو اتنا حصہ نکال دینے کا حکم ہے. اگر پگھلا ہوا ہے تو پھر سارا گھی ناپاک ہے. ہاں، سوال، ناپاک گھی یا تیل کس طرح پاک کیا جائے؟ ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دو، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو، اور 3 مرتبہ اس طرح کرو تو وہ گھی یا تیل پاک ہو جائے گا. یہ بھی مسئلہ ہم شہریوں کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.